السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، نعمان قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل کی طرف سے آج کی اس ویڈیو میں ہم مدنی قاعدہ کی تختی نمبر 13 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار اپنے پیارے حبیب حضور پر نور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم پر درود و اسلام کا نذرانہ ہدیہ پیش کیجیے۔ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، آمین ثم آمین۔ آئیے ناظرین و سامعین، ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا از زا، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا از زا، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا از زا، از زا از زا از زا، حمزہ رال زبر ال، رال زبر را الرا، حمزہ رال زیر ار، رال زبر را اررا، حمزہ رال پیش ار، رال زبر را الرا، الرا اررا الرا، حمزہ ضا زبر ال، ضا زبر ضا الضا، حمزہ ضا زیر اذ، ضا زبر ضا اضا، حمزہ ضا پیش اذ، ضا زبر ضا اضا، اضا اضا اضا، حمزہ ثا زبر اث، ثا زبر ثا اث، حمزہ ثا زیر اث، ثا زبر ثا اث، حمزہ ثا پیش اث، ثا زبر ثا اث، اث اث اث، صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین و سامعین، یہ تھا جی ہمارا آج کا مدنی قاعدہ کی تختی نمبر 13 کا سبق نمبر 2۔ تو ناظرین و سامعین، جس طرح ہم نے اس تختی کی
ہدایات کو پڑھا سبق نمبر 1 میں، قاعدے کو سمجھا کہ ہم نے اس تختی کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس تختی کے حروف کے مخارج کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تختی مشدد پر مشتمل ہے، یعنی کہ شد 3 دندانوں والی علامت جو ہوتی ہے اس کو ہم مشدد کہتے ہیں، یا پھر عام الفاظ میں شد بھی بولا جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس تختی کی ہدایات میں ہمیں اس مشدد کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس حرف پر یہ 3 دندانوں والی یعنی کہ شد والی علامت آ جائے وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے اس سبق کو پڑھا، اب مزید اس کی ہدایات کو دوبارہ سمجھتے ہوئے ہم اس حرف کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ حمزہ، زا، یہ دیکھیے ایک دفعہ زا حمزہ کے ساتھ پڑھا گیا، اب پھر دوبارہ دوسری مرتبہ زا خود پڑھا جائے گا، جیسے کہ زا زبا، زا، جیسے کہ حمزہ، زا زبا، از، ایک دفعہ زا یہاں پڑھا گیا، اب دیکھیے زا زبا، زا، از، زا۔ تو ناظرین یہ دیکھیے کہ زا کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھا، کیوں؟ کیونکہ اس پر مشدد یعنی کہ شد والی علامت موجود ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس کے بعد یہ سارے کے سارے حروف اور یہ ساری کی ساری تختی ہم نے اس طرح ہی پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں آخر میں یہ ہدایات بھی دی گئی تھی کہ اس تختی کے اندر ملتی جلتی آواز والے حروف بھی ہیں جن میں ہم نے فرق واضح کرنا ہے۔ تو یہ جو زا ہے یہ ناظرین سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہم نے اس حرف کو دبا کر پڑھنا ہے، اس حرف کے اندر زور لا کے ہم نے اس کا مخرج ادا کرنا ہے، جیسے کہ زا، زا، ازا، ازا، ازا۔ تو اب اگلے حرف میں کیا فرق ہے، ہم نے ان دونوں حروف میں کیا فرق کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ جو ہے یہ ذال ہے، اس کے آگے زا لام نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ جب ہم پڑھیں گے ذال تو اس کے آخر پہ لام بھی پڑھا جائے گا، اور یہ حرف ہم بالکل نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ذال، زبان کو اگلے دونوں دانتوں کو درمیان میں رکھتے ہوئے اور نیچے والے جو 2 دانت ہیں ان کے درمیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کا مخرج ادا کرنا ہے بالکل نرمی کے ساتھ۔ ذال، جیسے کہ ارا، ارا، ارا۔ اور ناظرین یہ نیچے والے حرف کو دیکھیے، وا، یہ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے، اور یہ بھی زا، ذال اور وا آپس میں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں۔ تو ناظرین اس کو اس نے گرے کر کے واضح کر دیا ہے کہ یہ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز کو ہم گول کر کے پڑھتے ہیں جس کو ہم حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ آگے ناظرین و سامعین یہ سا آ گیا ہے، اب سا اور سین میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ سا بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے جس طرح ذال کو پڑھا، زبان کو اوپر اور نیچے والے اگلے دانتوں کے درمیان میں رکھ کے ہم مخرج ادا کیا ذال کا، اسی طرح ہم نے سا کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو ناظرین آگے آ گیا سین، سین میں اور سا میں فرق ہم نے سمجھ لیا، سین کو جب ہم پڑھیں گے تو سا اور سین کا فرق ہم پھر بتائیں گے۔ تو یہاں پر صرف سا ہی موجود ہے تو جس کا ہم نے آپ کو فرق بتایا ہے، تو یہ فرق سا کا سین کے ساتھ ہے، تو جب ہم سین کو پڑھیں گے تب ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو ناظرین و سامعین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مدنی قاعدہ کی تختی نمبر 13 کا سبق نمبر 2 آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق کی بار بار مشق کیجئے، دہرائیے، اس ویڈیو کو سنیے، ساتھ ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے اور آپ کی محنت سے اللہ پاک کے فضل اور کرم سے اس ماہ مقدس یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کی رحمت اور برکت کے ذریعے سے
انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک اچھے سے اچھے اور اعلیٰ مخارج کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کو خشوع و خضوع کے ساتھ پورے شوق اور ذوق کے ساتھ کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کسی بھی حرف کا مخرج نہیں ادا کر پا رہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو ناظرین آپ ہم کو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے نمبر کے تھرو ہم سے رابطہ کر کے پوچھنا چاہیں تو وہ آپ ہمارے نمبر پر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ یا آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی قرآن پاک کی تعلیم، تجوید و قرأت کے ساتھ سیکھنا اور سکھلانا چاہتے ہیں، مسنون دعائیں، نماز، 6 کلمے، دیگر اسلامی تعلیمات اور ساتھ میں حفظ کی بھی کلاسز لی جاتی ہیں، وہ بھی میل اور فیمیل کوالیفائڈ اساتذہ کی زیر نگرانی میں۔ تو جو کوئی بھی قرآن پاک کو پڑھنے سیکھنے کا شوق اور ذوق رکھتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، +92 317 66 33 940۔ تو ناظرین آپ اس نمبر پر ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا، اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا سبق کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلے ویڈیو میں، اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نعمان قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل کو، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے۔